بیٹھے تھے حضور کے صحابہ حضرت عمر کے گرد، دوست یار پرانے باتیں ہو رہی تھیں، تو حضرت عمر کہنے لگے دور خلافت چل رہا ہے جناب عمر کا، میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ضرورت متقی پرہیزگار لوگوں کی ٹیم کی ہے، ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کے دل میں درد ہو، جو تقوی والے ہوں، جو مخلوق خدا کے بارے میں گنجائش رکھتے ہوں۔ حضرت عمر کے گرد دوست آپ بیٹھے ہیں، تو حضرت عمر کہنے لگے چلو اپنی اپنی کوئی خواہش ہی بتاؤ۔ تو چونکہ حالات بڑے خراب تھے، قحط کا دور تھا، بعض جگہوں پہ غریبوں کو بڑی مشکل تھی، تو سب لوگوں نے صدقات اور خیرات کی ہی بات کی۔ ایک صاحب کہنے لگے میرا دل کرتا ہے کہ زمین غلے اور اناج سے بھر جائے ساری اور میں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دوں۔ تو دوسرے نے کہا میرا دل کرتا ہے سونے چاندی سے زمین بھرے اور میں رب کی مخلوق پر تقسیم کر دوں۔ ایک تیسرے صحابی بھی فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے سونے چاندی سے نہیں، ہیرے جواہرات سے یہ زمین بھرے اور میں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دوں۔ سب اللہ کی مخلوق پر کرم کرنے کی، رحم کرنے کی، تقسیم کرنے کی بات کر رہے تھے۔ تو پھر بول کے کہنے لگے عمر آپ بھی تو بتائیں نا، آپ کی بھی تو کوئی خواہش ہوگی نا۔ حضرت عمر دیر تک خاموش رہے، پھر ٹھنڈی آہ بھری، فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت معاذ بن جبل جیسے لوگوں سے بھر جائے، میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں سے بھر جائے، میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے بھر جائے، یہ زمین ان لوگوں سے بھر جائے اور میں پھر ان سب لوگوں کو ساتھ ملا کے زمین پہ رب کی اطاعت کا چلن عام کر دوں، لوگوں کو رب رسول کا فرما بردار بنا دیا جائے، خیر والے لوگوں سے زمین بھرے۔ میری خواہش یہ ہے جب خیر والے لوگوں سے زمین بھر جاتی ہے پھر معیشت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، معاشرت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، دفاعی محاذ پر بھی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی مضبوطی آتی ہے۔ شرط یہ ہے تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے رخ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ وہ لوگ جو مضبوطی لائیں معاشرے میں، جن کا علم، بردباری، تقوی، یہ چیزیں مضبوطی، ہمارے ہاں کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، جن بیچاروں کے کشکول کل پھیلے تھے ان کے آج بھی پھیلے ہیں۔ کسی بھی اشارے پر 2 منٹ کے لیے بریک لگتی ہے تو 4 بھکاری آپ کی گاڑی کا شیشہ بجاتے ہیں۔ اب بعض اشاروں پر، ٹول پلازوں پر لکھ کے لگا دیا گیا ہے یہ پیشہ ور بھکاری ہیں، ان کو خیرات نہ دیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان سارے بھکاریوں کو ایک جگہ پہ کھڑا کر کے پوچھنا کس نے ہے کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ ان کے گھروں تک ان کے ساتھ کس نے جانا ہے؟ کون آدمی ہے جو جا کے ان سے کہے گا کہ جناب تم کیوں خیرات کے لیے کھڑے ہو، تمہاری مجبوری کیا ہے؟ کہ ریاست کی، حکومت کی، تاجر کی، مالدار کی، تگڑے آدمی کی یہ ڈیوٹی نہیں؟ ان تک رسائی کس نے حاصل کرنی ہے؟ وہ بیوہ جو پچھلے سال دروازے پہ زکوٰۃ لینے آئی تھی وہ اس سال بھی آئی ہے، وہ خاتون جسے پچھلے سال آٹے کا تھیلا دیا تھا وہ اس سال بھی آئی ہے، وہ خاتون جو پچھلے سال 4 بچوں کو ساتھ لے کر کے چھوٹوں کو آئی تھی وہ آج بھی اسی طرح کشکول طلب دراز کیے ہوئے ہے۔ اور حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو امام بہقی نے اور امام سیوطی نے نقل کیا ہے، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں زندہ رہا تو عراق والوں میں تمہاری بیواؤں کے لیے ضرورت کا اتنا سامان کر جاؤں گا کہ بی بی جب تک زندہ رہے گی کسی کی محتاج نہیں ہوگی، اس کے لیے اس طرح کے اسباب پیدا کر دیے جائیں گے کہ اسے حاجت نہیں ہوگی، اس کے لیے مستقل بنیادوں پر اس کے اخراجات دیکھ کر اس کے لیے اہتمام کر دیا جائے، اسے دوبارہ کشکول طلب دراز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک صحابی تھے حضرت جناب سیدنا خفاف بن ایما غفاری رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا میدان احد میں، انہوں نے اور ان کے صاحبزادے نے۔ تو ان کی بیٹی ایک دن حضرت عمر کے پاس آئی، اب وہ بیٹی بیاہ کے جا چکی تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی، حضرت
خفاف بن ایما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اپنے سسرال چلی گئی تھی، وہاں اس کا خامد انتقال کر گیا۔ وہ خاتون واپس آ گئی، وہ حضرت عمر سے ملی، بیوہ عورت۔ اس بیوہ خاتون نے آ کے، یہاں تو میرے بھائی وہ فوجی بیچارے جن کی بیویاں، جن کو ایک تقریب میں تو خوب ایوارڈ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، میں نے یتیمی کا وقت گزارا ہے، مجھے پتہ ہے کہ 2-4 مہینے لوگ آ کے کہتے ہیں کوئی حکم ہو جاتے 10 آجے، پھر جب 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کر دے؟ تو ایسے تو نہیں نا کہ ابا ایسے ہی چلا گیا تھا، بڑا کچھ دے کے گیا ہے، کدھر ہے فلانی چیز؟ لوگوں کا نظریہ تھوڑے عرصے کے بعد اور ہو جاتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے شہداء کے گھروں میں ایوارڈ تو دیے، کیا کبھی آپ نے پلٹ کر دوبارہ غور کیا کہ ان کے بچے کہاں ہیں، ان کی بیوہ کس حال میں ہے؟ وہ زمانے کی تیز دھوپ اور تیز آندھی کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ بغیر باپ کے جو انسان کو کھلے آسمان تلے وقت گزارنا پڑتا ہے وہ کتنا کو مشکل ہوتا ہے، وہ کس طرح ٹائم گزار رہے ہیں، یہ کبھی سوچا لوگوں نے؟ یہاں تو نرنگیے سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، جو نکلے ہی نہیں تھے وہ منزل تک پہنچ گئے، اور جنہوں نے جوانیاں گزار دی وہ رستے میں رہ گئے۔ حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی، بچے ساتھ تھے، سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے محاصرہ کیا تھا، بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی، تم آنا فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر غور سے کھڑے، اس بیٹی کی بات سنی، چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے، دوڑ کے گھر گئے، ایک اونٹ نکالا، وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں، اور بوریوں میں کیا تھا؟ چاندی بھی تھی، نقدی پیسے بھی تھے، کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا، غلہ بھی تھا، 2 بوریاں بھر کے اونٹ پہ رکھ کے خود لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے کا پتر سامان بھی تیرا ہے، اونٹ بھی تیرا ہے، اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تجھے دیا ہے، جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا۔ کیا مانا؟ کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا، پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے، تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیے ہیں۔ ایک شخص نے کہا حضور ایک بیوہ کو آپ نے کچھ زیادہ ہی نہیں دے دیا؟ یہاں لوگ سیاسی تقسیم نہیں کرتے، تھوڑا کام والے کو دے دو، تھوڑا چوکیدار کو دے دو، تھوڑا گلی محلے میں دے دو، تھوڑا رشتہ داروں میں دے دو، سب ہمارے احسان کے نیچے رہیں گے۔ کہا ایک ہی خاتون کو آپ نے اتنا نہیں دے دیا؟ تو حضرت عمر ناراض ہو گئے، فرمانے لگے تجھے تیری مار ہوئے، میری نظروں میں آج بھی وہ جلوہ موجود ہے جب اس کا باپ اور بھائی میدان احد میں کافروں کے خلاف لڑائی کر رہے تھے، آج تک میری نظر میں موجود ہے۔ تو کہتا ہے میں نے زیادہ دے دیا؟ اولاد کسے نہیں پیاری ہوتی؟ بچوں کو دیکھ دیکھ کے بندہ کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے، اولاد کو دیکھ دیکھ کے آنکھوں کو سکون ہوتا ہے، انسان کی طبیعت شاش بشاش ہوتی ہے۔ حضرت عمر وظیفہ لگانے لگے تو حضور کے گھر میں خدمت کرنے والے حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ ڈبل لگایا، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ سنگل لگایا۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے ابا جی میں نے تو ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، اسامہ تو ان دنوں بچے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق جواب میں کہنے لگے پتر اسامہ کے والد زید نے بھی حضور کے گھر میں نوکری کی، اسامہ بھی نوکری کر رہا ہے۔ حضرت عمر کی شان کیا ہے زمانہ جانتا ہے، پر پھر بھی حضرت عمر فرمانے لگے تو نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی، فرمایا ان کی خدمت زیادہ ہے حضور کے گھر میں، لہذا ان کا وظیفہ بھی زیادہ لگایا جائے گا۔ ہمارے ہاں ہم نہ میرٹ کرنا چاہتے ہیں پر دوسروں کے لیے، اپنے اوپر کسی میرٹ کو ہم قابل قبول بالکل نہیں۔ یعنی میں سودا خالص لینا چاہتا ہوں دکان سے، تو آپ بتائیں آپ جو سودا بیچتے ہیں وہ خالص ہی بیچتے ہیں؟ آپ کو تو خالص چاہیے لیکن آپ بھی تو کچھ نہ کچھ بیچتے ہیں، آپ کا خالص ہے
اگر آپ خالص بیچ رہے ہیں تو انشاءاللہ ملے گا بھی خالص۔ چادریں آئی تھی مال غنیمت میں، ڈھیر ساری چادریں، ڈھیر ساری۔ حضرت عمر نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ازواج پر، صحابیات پر وہ چادریں تقسیم کر دی۔ ایک چادر بڑی خوبصورت نکلی اندر سے، تو سب کہنے لگے حضور یہ نا خاتون اول کے لیے سوٹ کرے گی، آپ کی اہلیہ کے لیے سوٹ کرے گی، کبھی آپ گھر لے جائیں نا، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہ حضرت عمر کی بالغ نظری ہے، وہ کیا بندہ ہوا جس کی ہر جگہ نظر ہی نہ ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جناب یہ چادر بڑی حسین ہے، آپ کے گھر والوں پہ جچے گی۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں، ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بلاؤ، یہ چادر انہیں دوں گا۔ حضور اس خاتون کو یہ چادر دینے کی وجہ بھی تو بیان کریں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے جب احد میں ڈھیر سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے اور بھگدڑ مچ گئی تھی اور حالات خراب ہو گئے تھے، تو فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس ایمرجنسی کی حالت میں بھی جناب ام سلیت مشکیزہ پکڑ پکڑ کے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ اس خاتون کی خدمات ہیں امت کے لیے، اس نے ڈیوٹی کی ہے صحابہ کے لیے، لہذا اس عورت کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کو یہ اعزاز دیا جائے۔ میرٹ کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ اس کا حق زیادہ بنتا ہے، اس کا درجہ زیادہ بنتا ہے، خدمات زیادہ ہیں، اس نے اپنی ڈیوٹی زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دی ہے۔ جب تک چیزیں آپ وسعت قلبی نہیں لاتے اپنی طبیعت، جب تک آپ گنجائش زیادہ پیدا نہیں کرتے، اتنی دیر تک حالات اس طرح کے نہیں ہوتے۔ پھر ایک اور مصیبت بن گئی ہے، وہ مصیبت ہے لیول کی۔ یہ کام میرے لیول کا نہیں۔ جب آپ اپنے لیول سے نیچے اتریں گے، پروٹوکول سے ذرا نیچے اتریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود توجہ دیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک صحابی دیر سے آئے۔ اب یہ نماز کا پوچھنا، جمعے کا پوچھنا، مطلب حکمران صاحب تو اوپر لیول کے ہیں، وہ تو پوچھیں گے کہ جناب میرے ساتھ تو آپ قومی سطح کا بندہ بٹھائیں، یہ والی باتیں۔ لیکن چھوٹے چھوٹے سوراخ پیدا ہوتے ہیں، پھر بند ٹوٹتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں۔ قوموں کا اخلاق چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پہلے بگڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ۔ بچہ پہلے چھوٹی چوریاں کرتا ہے، خدا معاف فرمائے اگر اسے روکا نہ جائے، پھر وہ بڑی جگہوں پہ جا کے حالات خراب کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک صحابی دیر سے جمعہ پڑھنے آئے تو حضرت عمر نے بعد میں بلا لیا، فرمایا تم اتنے سمجھدار آدمی ہو کہ اگر جمعے میں دیر سے آؤ گے تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو وہ صحابی آگے سے کہنے لگے مجھے پتا تھا آپ نے پوچھنا ہے، اور میں تو کہیں کام میں مصروف تھا، امیر المومنین میں تو دوڑا آیا ہوں، میں تو غسل بھی نہیں کر سکا، وضو کر کے مسجد میں آ گیا ہوں جمعہ پڑھنے۔ تو حضرت عمر فاروق ان کی بات سن کے خوش ہوئے، فرمانے لگے رب تیرا بھلا کرے، اس طرح کرنا، آئندہ جمعہ پڑھنے آنا تو غسل کر کے آنا، میرے نبی پاک نے غسل کرنے کا ارشاد فرمایا جمعے والے دن، غسل کر کے آنا۔ ان باتوں کا بھی یعنی حکومت کے قومی معاملات اور عالمی نقطہ نظر بھی ان کے ذہن میں ہے، اور یہاں تک جو باریک چیزیں یعنی حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کھڑے ہو کے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو؟ سب بچے دوڑ گئے۔ تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے میں بھی چھوٹا تھا، میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا حضور ہم نے توڑ کے نہیں کھجوریں کھائیں، گری ہوئی کھائی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو رستے میں گر جائیں وہ اٹھانی ناجائز نہیں ہوتی، تو حضور یہ گری ہوئی کھجوریں کھائی ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بچے کی بات سن کے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے صحیح بات کی طرف میری توجہ کرا دی ہے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کون؟ کس کے پاس؟ نہیں، خواب تو نہیں دیکھ رہے میں اور آپ، حکمران وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بچے کے پاس کھڑے ہو گئے، چھوٹے بچے کے پاس۔ دکان پہ غریب آدمی چڑھ آئے نا، دکاندار صاحب اللہ ماشاءاللہ ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے، وہ تیسری چیز کہنا وہ والی دکھاؤ تو کہتے لینیاں تے لے تو جا، اور اگر تگڑا بندہ آ جائے تو کہتے ہیں جناب آپ اس طرح کریں نشاندہی کر دے، میں انشاءاللہ خرید کے لا کے پیش کر دوں گا۔ مزاج بدل جاتا ہے، غریبوں کے پاس، چھوٹوں کے پاس، عام آدمی کے پاس آپ جائیں۔
ہمارے حکمرانوں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے، پیروں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے، بڑے علماء کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے، تاجروں کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے، شیشے کے بڑے بڑے محلات میں سوسائٹیوں میں بسنے والوں کا غریبوں سے گیپ زیادہ ہے۔ اس لیے امیر غریب کی تفریق بڑھ گئی ہے، حالات اور طرح کے ہو گئے، بعض غربا امیروں سے نفرت کرنے لگ گئے۔ ہماری شادی بیاہ تقریبات افطاریاں ان میں ہم اپنے لیول کے لوگ بلاتے ہیں جن سے ہمیں کاروباری ضروریات وابستہ ہوتی ہیں، ہم نے اس طرح کا ماحول بنایا۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ معاشرے میں کئی قسم کی سوچیں پنپنے لگی ہیں، وسوسے غالب آنے لگے، بعضوں کا تنگ آمد بجنگ آمد۔ جب غریبوں کے بچے زیادہ تنگ آتے ہیں پھر ہتھیار اٹھاتے ہیں، پھر قلم چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے ملک میں کہ برائی جنم لیتی کہاں سے ہے۔ یہاں تک اتر کے حضرت عمر فاروق ان لوگوں سے پیار کرتے۔ اب وہ بچے نے بات سنا دی حضرت سنان بن سلمہ نے، تو جناب عمر فاروق سے بچے نے فٹافٹ ایک اور فرمائش بھی کر دی۔ کہنے لگا حضور میں نے کھجوریں زیادہ جمع کر لی ہیں، وہ میرے دوست سارے بھاگ گئے ہیں آپ کو دیکھ کے، اب میں جب جاؤں گا نا تو کھجوریں میرے حصے کی ہیں، ہوں میں غریب بچہ، ماڑے گھر سے تعلق ہے، وہ میری کھجوریں چھین لیں گے۔ حضرت عمر کے ساتھ سپاہی بھی تھے، سارا کچھ بھی تھا۔ حضرت عمر نے بچے کا بازو پکڑا، فرمایا چل میں تجھے تیرے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ حضرت عمر اس غریب کے دروازے پہ دستک دے کے کہا تیرا پتر تھا، پکڑ کے اس لیے لایا ہوں کوئی امیر زادہ اس غریب کے بچے کو تنگ نہ کر سکے، اللہ کوئی ایک بھیجنا۔ حضرت فاروق اعظم کا ماننے والا جو غریب کے بچے کا بازو تھامے اور اسے کہے کہ کوئی امیر زادہ اس پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی اسے تھپڑ نہیں مارے گا، کوئی اس کے حصے کے نمبر نہیں لے گا، کوئی اس کی جگہ رشوت دے کے نوکری پہ نہیں بیٹھ جائے گا، کوئی اس کی جگہ پیسے دے کے آگے نہیں بڑھ جائے گا، کوئی آئے نا جو اشک شوئی کرے، جو آنسو پونچھے لوگوں کے۔ لیکن یہاں تو منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے۔ میرے عزیزو، اس نہج پر دین نے ہمیں اسباق پڑھائے، اس نہج پر۔ حضرت عمر چھوٹی چیزوں کا، مسجد نبوی شریف میں آپ نے دیکھا دو لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ۔ بلا کے لایا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ پتہ نہیں وہاں سارے نعرے غلط ہیں، کسی کے مرد آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط، اور کسی کے زندہ باد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط۔ وہاں ایک کی نعرہ صرف اچھا لگتا ہے، وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما۔ وہاں ایک کی نعرہ اچھا لگتا ہے کہ سونے آ گئے ہیں، نظر کرم ہو جائے، یا رسول اللہ پہنچ گئے ہیں، روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، او ویکھو ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں۔ وہاں یہی نعرہ اچھا لگتا ہے، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اور قربان جاؤں اپنے امام پر، اس قلم پہ باری جس سے وہ لکھا کرتے تھے، کہنے لگے کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا جو تھا کسی نے کہ عظیمت کدھر کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ورنہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان دو لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ نبی پاک کا روزہ ہے، حضور کی مسجد ہے، یہاں آواز اونچی نہیں کرتے، تمہیں خبر نہیں؟ اور پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا، میں تمہیں سزا دیتا، تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں، آپ تو بازاروں میں جب جاتے تھے نا تو فرماتے تھے ہمارے بازار میں صرف وہ بندہ آ کے کام کرے جو دین کا علم جانتا ہے، جسے تجارت کے اصول پتہ ہیں وہ آئے، دوسرے کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ اپنے مزاج کے لحاظ سے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے مخلوق کے لیے دلوں میں نرمی رکھتے تھے، مزاج میں نرمی۔
ایک بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، میرا بڑا دل کرتا ہے پھر سے اس کو دہراؤں۔ میں نے اسے سینکڑوں بار پڑھا ہے۔ جب طبیعت پوری بے چین ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کو دل کرتا ہے نا، تو پھر خیال آتا ہے کہ ہم بھی پڑھیں ذرا ان چیزوں کو۔ بار بار پڑھتا ہوں تاکہ احساس ذمہ داری پیدا ہو۔ آپ کے غلام اسلم فرماتے ہیں رات کو میں اور جناب عمر نکلے تھے تو ایک مکان میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت نے نا، اس کے بچے بار بار شور کر رہے ہیں اور وہ کچھ پکا رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی، کون ہے دروازے پہ؟ کہا میں ایک غلام ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں غلام ہوں، بہن کیا مسئلہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، جاؤ نا اپنا کام کرو۔ حضرت عمر نے اصرار کیا تو تلخ لہجے میں، جس سے غصہ نہیں کر جاتے حکمران، کونسلر، چیئرمین، ایم پی ایم این اے، ناراض نہیں ہو جاتے، اس تلخ لہجے میں بی بی کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے۔ کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں؟ یہ میں نے پانی میں روڑے ڈال کے چڑھائے ہیں، لیکن یہ پیٹ کی بھوک یہ بڑی ڈاڈی ہوتی ہے، یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی۔ خیال تھا رو دو کے سو جائیں گے، پر سو بھی نہیں رہے۔ حضرت فاروق اعظم دوڑے گئے، گھر سے سامان، اناج، غلہ کندھے پہ رکھا۔ خادم کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے دے دیں۔ فرمانے لگے چل تو وعدہ کرنا قیامت میں بھی میرے بوجھ اٹھائے گا۔ کہ حضور نہیں، وہ تو میرے بس کی بات نہیں۔ فرمایا پھر مجھے کرنے دے۔ دوڑے آئے، اس خاتون کے دروازے پر لا کے وہ چیزیں رکھی۔ کہا بہن اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام نہ آج کھانا پکا دے تیرے بچوں۔ پھر وہ گھی چڑھا کے، چینی ڈال کے، کچھ سامان پکتا تھا وہ کھانا پکایا۔ غلام کہتے ہیں جب پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، آگ جلاتے تھے دھواں نکلتا، پھر کھانا پکایا، پھر ان بچوں کو کھلایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے پیچھے بیٹھ گئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہنس پڑے۔ جناب اسلم کہتے ہیں بچے اس بیوہ کے ہنستے تھے، بچے ہنستے تھے اور عمر روتے تھے۔ جب وہ ہنستے تھے تو فاروق روتے تھے۔ پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے، اور جب وہ سونے کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں؟ کہنے لگی رب تیرا بھلا کرے، میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر میرے بچوں کو آج شام بھی روٹی نہ ملتی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر تو میرے لیے دعا کرے گی؟ کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا کو نیک آدمی بٹھا دے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش بھی مان لو گی؟ کا کیا؟ فرمانے لگے کوئی یہ میری خدمت اگر پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ غلطی ہو گئی، اسے پتہ نہیں تھا۔ اپنے منہ سے کہنے لگے سیاںا بھی نہیں، باشعور بھی نہیں، اسے چاہیے تھا خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا۔ لیکن حضرت صدیق نے کہا تو وہ مان گیا، لیکن بہن میں اسے جانتا ہوں، بزدل بڑا ہے، کمزور بڑا ہے، ضعیف بڑا ہے، اگر تو قیامت میں اس کی شکایت لگائے گی تو بڑا کمزور پڑ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو کہنے لگی اچھا اگر تو اتنی سفارش کرتا ہے تو جا، میں نے عمر کو معاف کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بی بی کہنے لگی اوہو آپ عمر ہیں؟ آپ فرمانے لگے میں جو بھی ہوں تو وعدہ کر چکی ہے کہ تو نے عمر کو معاف کیا۔ پھر باہر نکلے اور اپنے خادم جناب اسلم سے کہنے لگے 2 بندے اور بلا اور انہیں گواہ بنا کہ میں نے اس غریب کے روتے بچے ہنسائے ہیں، تو جا کے ان کو بتا میں نے وہ ہنسائے ہیں، اس کے بھوکے بچوں کو میں نے روٹی کھلائی ہے، اور تو گواہ ہو جا کہ اس بی بی نے خود کہا ہے بغیر جبر کے، میری گزارش پہ کہا ہے کہ میں نے عمر کو معاف۔ کیوں نہ ہم بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں، کیوں نہ ہم بھی جہاں جہاں ہماری ڈیوٹی ہے ہم بھی وہاں غور کر لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کمزور پڑ گئے ہیں، ذمہ داری تو لے لی ہے پر اب ہم ادا نہیں کر پا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے۔ بڑا ایک گورنر صاحب
نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی تھی. اتنا سخت احتساب کرتے. کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے. جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو, لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے. حضرت فاروق اعظم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا یا کچھ اور معاملات ہوتے تو بڑھا دیتے تھے. مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے, اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے. لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے, خاص توجہ کرتے. ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں. ان کے بادشاہ پیغام لے کے شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی. ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں خاتون اول, جی خاتون, باقی سارے دووں میں خاتون اول. ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا. تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا. تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی. اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا, کچھ زیورات بھیجے, کچھ تحائف بھیجے. جب حضرت عمر کے گھر آئے نا وہ خادم لے کے آیا, اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے. تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے, یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا انہوں نے بھی یہ بھیجے ہیں. تو حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے, یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے, سنت ہے, محبت بڑھتی ہے, تو یہ کوئی قباحت نہیں, اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا, تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا. ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے. ذاتی آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا, وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا, گھوڑا تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے, پورا جہاز. غریب قوم کا یہ سرمایہ, اور قوم بڑی بادشاہ ہے, لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتی ہے. 2 کام ہمیشہ لائن میں لگ کے کرنے, ایک بل لائن میں لگ کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لگ کے, تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں. مرضی سے آپ ووٹ دینا پر جو بات درست ہے اس کو سنو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی. فرمایا یہ 3 دینار تیرے اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ, چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں, تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں, تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ. تو زوجہ ہنس پڑی, کہنے لگی میں نام بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی, کہنا تو میں نے ہے ہی, کیونکہ سامنے عمر فاروق ہیں, لہذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو. حضرت عمر نے جمع کرا لیا. میں یہ کیا بات ہے, میرے گھر والے جو مرضی کریں, ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو. اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے, اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو تو اتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا, فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے, اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, ان کا معیار زندگی کیا ہے, ان کا سٹیٹس کیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں, آپ کے بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے تو وہاں کے گورنر صاحب نے لوگوں سے, ایک بہت بڑا قافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لیے, جاتے ہیں نا آج بھی قافلے کئی ملکوں میں, تو یہ گئے تجارت کے لیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبید اللہ ابن عمر, حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے. جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے نا لوگوں کو تعارف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں, یہ حضرت یہ چودھری کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو چودھری کا بیٹا ہے.
باہر والے بتاتے ہیں گھر والے جی؟ اور سیٹھ صاحب کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو سیٹھ صاحب کا بیٹا ہے؟ اور مالک کو کون بتاتا ہے کہ تو مالک کا بیٹا ہے اور یہ کرایہ دار ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ سوچ ہم دیتے ہیں بچوں کو. چودھری اور کمی کی سوچ، امیر اور غریب کی سوچ، مالک اور کرایہ دار کی سوچ، گھر کے مالک کی اور کام کرنے والے کی سوچ، یہ ہم دیتے ہیں. یاد رکھنا یہ ہم دیتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے. یہ باہر سے نہیں آتی. تو کوئی شہزادہ ہے، تو سیٹھ ہے، تو نواب ہے، یہ سوچ باہر سے نہیں آتی. یہ اماں سوچ دیتی ہے، اماں. یہ ابا سوچ دیتا ہے. اور پھر جب تباہی اترتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی باہر والے نہیں ہوتے، گھر والے ہوتے ہیں. گھر والے. ہمارے بچوں کی طبیعتوں پر زیادہ نقش باہر والوں کا نہیں ہوتا، گھر والوں کا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ، بچے ہیں، شہزادے ہیں، وہ کاروبار کرنے گئے اور وہاں لوگوں نے بتایا گورنر صاحب نے کہ یہ فاروق اعظم کے بچے امیر المومنین کے. لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا، تجارت میں زیادہ نفع ہوا. ظاہر ہے کہ وہ آپ کے جو اللہ خیر کرے حکمران ہیں، ان کے کاروبار کتنے ملکوں میں ہیں، کس بنیاد پر ہیں؟ وہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ حکمران رہے، ان کے لیے آسان تھا بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ڈھیروں مال کما کے جب واپس آئے نا، تو حضرت عمر سے آ کے بچوں نے بطور محبت کا، ابا جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا ہے، بڑا مال کمایا الحمدللہ، یہ دیکھیں کتنا نوازا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ تو حضور نہیں، سارے قافلے نے اتنا نہیں کمایا، سب کو اتنا نہیں ملا. وہ تو وہاں گورنر صاحب نے لوگوں کو تعارف کرایا تھا کہ یہ عمر کے بچے ہیں، تو لوگوں نے پھر ہم سے بڑا ہی خریدا. تو حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، میں بات سمجھ گیا. اس طرح کرو، جو تمہاری اصل زر تھی نا، جو راز تھی، وہ رکھ لو اور باقی سارا مال مال خزانہ میں جمع کرا دو. اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی، یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے، یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے. فرمایا یہ تمہارا نہیں حق، یہ مسلمانوں کا ہے. اس لیے کہ یہ مال تم نے محنت سے نہیں کمایا، یہ باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے. اور فرمایا اگر تم نے مال جمع نہ کرایا تو میں مال بھی لے لوں گا زبردستی اور کوڑے بھی ماروں گا، ڈبل سزا دوں گا. مرضی سے جمع کراؤ گے تو کوڑوں سے بچ جاؤ گے. بڑے بیٹے نے تو جمع کرا دیا، تو چھوٹا تھوڑا پریشان ہوا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے کا ماتھا چوم کے کہنے لگے بیٹے چپ کر کے جمع کرا، یہاں بھی فخر کر کے ہم عمر کے بیٹے ہیں، اور قیامت میں بھی فخر کریں گے کہ ہم فاروق اعظم کے بیٹے ہیں. یہاں بھی ناز کریں گے اور وہاں بھی ناز کریں گے کہ عمر کے بچے ہیں. ہمارے باپ نے خود بھی حلال ہی کھایا ہے، اور جب ہماری کمانے کی باری آئی ہے تو ہمیں حکم بھی حلال کھانے کا دیا. بھائی ہمارا مزاج نہیں. بچہ جب لے کے آتا ہے 2 لاکھ روپیہ تو کبھی پوچھے کہاں سے آیا ہے؟ جب وہ پہلے دن غلط دوستوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو کبھی نکالا ہے گھر سے اسے؟ یہ بہت سارے خمیازے ہمیں اس لیے بھگتنے پڑتے ہیں کہ ہم ابتدا میں سوراخ بند نہیں کرتے. جب اس میں شگاف پڑ جاتا ہے، سیلاب آتا ہے تو ہمیں ہوش آتی ہے. حضرت عمر نے اپنے گھر میں نگرانی رکھی، کڑی نگرانی. زیادہ نماز گھر میں پڑھتے تھے حضرت عمر، نفلی نمازیں زیادہ کیوں بلا؟ بھائی یاد رکھیں کہ آپ نے اگر سجدہ کرنا ہے تو بچہ لیٹ جائے گا، وہ اسے پتا کوئی نہیں سجدہ کیا ہے. لیکن جب گھر میں کبھی قرآن ابا جی کھول لیں نا، جب ابا جی کا موڈ بن جائے نا لیکچر دینے کا، وہ گھر میں شروع ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے میرے کاروبار میں برکت کوئی نہیں. تم سویرے قرآن پاک نہیں کھولتے تو میں تباہ ہو گیا. تو میاں آپ نے کب گھر میں قرآن پاک کھولا تھا؟ آپ نے کب نماز پڑھی؟ آپ نے کب گھر کے اندر اللہ رسول کا ذکر کیا تھا؟ آپ نے کب حدیث چھیڑی؟ آپ نے بھی تو گھر کے اندر جب بھی آپ آئے ہیں تو آپ نے وہی کچھ کیا جو دنیا دار کرتے ہیں. آپ بھی تو اپنا موبائل لے کے الگ کونے میں بیٹھ گئے. آپ نے بھی تو کہا ہے کہ اب تمہارے چینل ختم، اب میری مرضی والا چلے گا. تو جو آپ نے کیا ہے بچے بھی وہی کام کریں گے. آپ نے بھی گپ شپ لگائی ہے تو وہ بھی لگا رہے ہیں. یہ سمجھ لیں جو کام آپ کریں گے آپ اپنے بچوں کی سیرت میں اس کا جلوہ دیکھ لیں گے. بڑی پکی سی بات ہے کہ آپ کو بچے کی عادتیں دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ میں بھی یہی کرتا تھا اور یہ بھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے. تو آپ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ایک بیوہ سے نکاح کیا، حضرت عمر کی ایک بیوہ سے. جب وہ آپ کے نکاح میں آئی تو کہنے لگی حضرت عثمان غنی سے
کہ حضور نہ تو میں خوبصورت ہوں اور نہ میں جوان ہوں، نہ آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں، میرے ساتھ نکاح کرنا سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا شاندار جواب دیا حضرت عثمان غنی نے، کیا خوبصورت جواب دیا۔ فرمانے لگے میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہارے حسن سے دلچسپی تھی یا تمہاری خدمت کی ضرورت تھی، میں نے تو اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتے تھے، وہ قرآن پاک کس طرح پڑھتے تھے، وہ رویا کیسے کرتے تھے، استغفار کا طریقہ کیا، کس وقت کس انداز میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چہرے پر نور دیکھا کرتا تھا، میں روشنی دیکھتا تھا، ایک معیار دیکھتا تھا۔ نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی جو گھر کے اندر کی عبادت ہے اس سے آگاہ کرو، تاکہ عثمان غنی بھی چاہتے ہیں اس طرح کے عمل کرو جس طرح کے عمر فاروق کر کے گئے ہیں۔ بھائی جب تک ہم اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیں گے، وہ مزاج دیکھیں نا، ہمارے گھروں میں جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو ٹی وی لان بھی اس میں ہوتا ہے، ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے، نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے نقشے میں۔ صحابہ جب گھر بناتے تھے تو ایک مسجد بیت کا نقشہ پاس کرتے تھے، ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ کونا نماز کے لیے، وہاں جوتے لے کے کوئی نہیں جائے گا، وہاں نماز پڑھی جاتی تھی، عورتیں وہاں اعتکاف کرتی تھی۔ ٹی وی لان تو آ گیا ہے اور گھر کے اندر ٹی وی رکھنے کے لیے تو ایک کمرہ الگ سے بنا دیا گیا ہے، اور اب جو نئے نقشے پاس ہو رہے ہیں اس کے اندر گھروں کے اندر جگہ بنائی گئی ہے جہاں کمپیوٹر رکھے جائیں، اور بچوں کے لیے وائرنگ ہوگی نیچے تاکہ انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ہم نے نہانے کے لیے گھروں کے اندر اتنے اتنے بڑے واش روم بنائے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ سوائے نہانے کے اور کام ہی نہیں کوئی گھر میں ہوگا، ہر چیز آ گئی۔ پر اللہ کرے کوئی تفسیر بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے، کوئی حدیث کی کتاب بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے۔ اللہ کرے کہ جس طرح ابا لطیفہ سن کے آتا ہے تو جب تک سنا نہ لے اسے ہضم نہیں ہوتا، اللہ کرے کہ وہ جمعے میں بیان سن کے جائے تو اس کا بھی دل کرے میں اپنے بچوں کو سناؤں، وہ نبی پاک کی کوئی حدیث کہیں سے سنے تو گھر جا کے سنائے۔ جب تک یہ معیار نہیں بنتا آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ کہ آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر وہ معیار اور وہ مزاج بنے گا؟ حضرت عمر فاروق نے ذاتی زندگی پر جو توجہ دی، گھر والوں کے معیار پر جو توجہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی بڑی دیدنی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نا آپ نے وزیر خزانہ بنایا، وزیر خزانہ، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو شیخ خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں تھے۔ تو ایک دن میں صفائی کر رہا تھا اس کمرے کی جس میں خزانہ رہتا تھا۔ ہمارے تو ملک میں جو جاتا ہے وہ صفائی کر کے ہی جاتا ہے، اللہ خیر کرے۔ اور خیر معیار بدلتا ہے، جو پچھلی حکومت ہوتی ہے وہ قرضہ اٹھاتی ہے، وہ باہر سے جاتی ہے تو قرضہ لے کے آتی، اور جو نہیں آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں پیکج مل گیا ہے، وہ قرضہ نہیں اٹھاتے۔ ان کو کیا ملتا ہے؟ یعنی پچھلی نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، واہ جی واہ کیا خوبصورت انداز ہے، اس کا نام بدل کے نا، انہوں نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، میں کہا بڑے شاندار سیانے بندے ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ہمارے جو بڑے شاندار قسم کے دوست ہیں نا، شاندار، جن کا ادب سے نام لیتے ہیں، وہ عرب کے بادشاہ ہیں۔ ہم تو عرب خالی کہتے بھی نہیں، عرب شریف کہتے ہیں، عرب شریف۔ انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ جو کشمیریوں کا قاتل تھا نا اس کے گلے میں میڈل ڈال دیا ہے۔ یہی کام وہ کرتے رہتے، انہوں نے پہلے انہیں بلا کے مندر بھی بنوائے تھے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ان کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرنے والا ہے۔ پر خیال یہ تھا کہ چلو کشمیریوں کے زخموں پر نمک نہ چھڑکتے، 2 مہینے انتظار کر لیتے، کچھ حالات سنور جاتے، کچھ تھوڑا انتظار۔ ہیں ہمارے دوست، ہمارے وزیر اعظم صاحب جب جاتے ہیں تو وہ پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں ہمارے دوست، لیکن انہیں وہ حدیث یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرے مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی گنبد خضرا میں تکلیف ہوتی ہے۔ انہیں نہ کشمیریوں کا خون یاد نہیں آیا، انہیں برہان وانی کی کٹی ہوئی لاش یاد نہیں آئی، انہیں 30,000 بیوہ عورتیں 30,000 بیوہ عورتیں یاد نہیں آئی، 30,000 بیوہ عورتیں جن کے سہاگ اجڑ گئے، اور انہیں 1.25 لاکھ یتیم بچہ یاد نہیں آیا جو یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے باوجود بہت بڑے ذمہ دار ہے وہ۔ مجھے پڑھ لینے دو آج احمد فراز کا شعر، وہ ہمارے مکتب کوئی ایسا نہیں کہ وہ مولوی تھا، وہ غیر جانبدار تھا، پر مجھے آج پڑھ لینے دو اس کا شعر، یہ کلیجے کا درد ہے، پڑھ لینے دو۔
اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کہ کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ میں خیال نہیں آیا تمہارا صرف دین یہ ہے کہ قبریں گرا دو، مزارات گرا دو، فقط یہ دین ہے؟ کوئی نبی پاک کے روزے کی طرف منہ کرے تو اسے مشرک کہو، یہ دین ہے؟ اس کا نام مذہب رکھا تم نے؟ مذہب تو اس کا نام ہے کہ جو رسول اللہ کا نام لینے والا ہے وہ ہمارا یار ہے، اور جو نبی پاک کا نام لینے والا نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے، یہ دین ہے۔ حضرت عمر فاروق کی سیرت سنا رہا ہوں، حضرت عمر کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک عیسائی کو منشی رکھا تھا، اکاؤنٹ آفیسر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے۔ تو حضرت عمر فاروق بول پڑے، کہنے لگے تمہیں مسلمان کوئی نہیں ملا تھا؟ کلمہ گو نہیں تمہیں نظر آئے؟ کشمیریوں کی لاشیں نظر نہیں آتی؟ ان کا خون بہ رہا ہے، تباہی اتر رہی ہے، اور تم قاتل کو گولڈ میڈل پہنا رہے ہو؟ اور یاد رکھنا، جب مسلمانوں کی بچیاں روندی جاتی ہوں نا تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے، پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے، جہاد کی۔ وہ قومیں غیرت مند نہیں ہوتی کہ جن کے گھروں میں آگ لگی ہو اور وہ غیروں کو ہار پہناتی پھرے۔ اللہ کا کچھ خوف کرو، زندگی مختصر ہے، دبئی میں کتنے رہے اور کتنے چلے گئے، خدا را کچھ خدا۔ تم سے اچھے تو وہ نیو یارک کے رائٹر ہیں جو کم از کم اپنے کالموں میں کشمیر کی بات کرتے ہیں، تم سے اچھا برطانیہ کا وہ شخص ہے جو کم از کم بی بی سی لندن پہ رپورٹ جاری کرتا ہے تو کہتا ہے کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تم سے تو وہ اچھے رہ گئے، تم نے بات کرنا تو دور کی بات، تم نے دشمنوں کے گلے میں ہار پہنانے شروع کر دیے۔ کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ نا منصور حلاج کو پھانسی دی جا رہی تھی تو حضرت جنید بغدادی بھی آ کے دیکھنے لگے، تو منصور حلاج کہنے لگے بابا سارا زمانہ دیکھے پر تو نہ دیکھ، سارا زمانہ تماشا دیکھے انہیں تو پتا کوئی نہیں نا، تو نہ دیکھ۔ عرب شریف والو، ٹرمپ اسے انعام دیتا تو تکلیف کوئی نہیں تھی، ملکہ وکٹوریا اسے انعام دیتی تو تکلیف کوئی نہیں تھی، پر تم تو نہ ایسا کرتے، تم تو اپنے تھے، تم تو کلمہ گو تھے، تم تو یہ ظلم نہ کرتے، تم تو یہ حرکت نہ کرتے، میں کہتا ہوں ٹھہر ہی جاتے۔ جانا نہیں دنیا سے، اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا؟ جب رسول اللہ قبر میں آئیں گے تو کیا جواب دو گے؟ خدا را، حضور نے فرمایا تھا گناہ روک نہیں سکتے تو دل میں ہی برا جان لو۔ ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان ہے، کم از کم اتنی حد تک تو آ جاؤ، دشمن سے گلے تو نہ ملو۔ خدا را سمجھے، ہمارا پہلا تعارف یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت، تندہی، کوشش اور کد و کاوش کے ذریعے لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا۔ سب سے پہلے حضور کی اہلیہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے قریبی دوست، گہرے دوست حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ نو عمر ہے لیکن سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جان و دل فدا کروں گا حضور آپ پہ۔ حضرت بلال حبشی اسلام لاتے ہیں، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت سمیہ، حضرت یاسر اسلام لاتے ہیں۔ 38 لوگ ایک ایک کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ کفار تو چاہتے تھے کوئی دوسرا شخص ان کے ساتھ کھڑا نہ ہو، تو جب 38 لوگ حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ان کے لیے بڑا اذیت ناک لمحہ تھا کہ یہ تحریک جس کو ہم روکنا چاہتے ہیں یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ ان کے لیے محبتیں اور ان کے لیے پیار پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے قریب سے میرے حضور گزر رہے تھے کہ ابو جہل نے دیکھ لیا اور ہاتھ میں نوکیلا پتھر پکڑا اور حضور پہ حملہ آور ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے کوشش کی کہ الجھاؤ پیدا نہ ہو، لیکن یہ اس بات پہ تلا ہوا تھا کہ حضور کو اذیت دے۔ اس نوکیلے پتھر سے حملہ آور ہو کے حضور کو گہرے زخم دیتا ہے، حتیٰ کہ حضور کے مبارک بدن سے خون بہنے لگ جاتا ہے۔ وہاں سے حضور سین حرم میں پہنچتے ہیں،
اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ حضور کے چچا حمزہ بن عبد المطلب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ شکار کھیل کے واپس آ رہے ہیں، اور جب وہ شکار کھیل کے آتے تھے تو بڑا اترا کے چلتے تھے۔ انہوں نے سنا کہ دو لونڈیاں آپس میں بات کر رہی ہیں۔ اس کو پتا ہوتا نا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے تو یہ کبھی بھی ایسی چال نہ چلتا، اس کی ٹوری کوئی اور ہوتی۔ تو رک گئے، قدم خود بخود ٹھہر گئے، رک کے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ کہا تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے اور اس کے نازک بدن سے خون بہتا رہا۔ وہ خاموش تھا لیکن اس نے جان بوجھ کے زیادتی کی اس پر۔ بس غصے میں بفر گئے۔ سین حرم کے آس پاس قریش اپنی مسجدیں جمائے بیٹھے ہوتے تھے ٹولیوں کی شکل میں۔ آج امیر حمزہ آئے اور ابو جہل کو تلاش کر کے اپنی کمان کو زور سے اس کے سر پہ مارا اور اس کا سر پھٹ گیا، اور ساتھ بولے تم نے ہمارے بھتیجے کو لاوارث سمجھا ہے؟ اب اس کے حواری کھڑے ہو گئے، لیکن ابو جہل بڑا کائن شخص تھا، اس نے سمجھا کہ یہ تو اب تنہا ہیں، لیکن لڑائی کی آگ روشن ہوگی تو بنو ہاشم بھی نکل آئیں گے تو یہ لڑائی لمبی ہو جائے گی، تو اس کا سبب میں ہوں، قصور میرا ہے۔ اس نے کہا بس مجھ سے غلطی ہو گئی، اس طرح اس نے بات کو ٹال دیا۔ اب حضور کے چچا حضور کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ سین حرم میں حضور علیہ السلام اللہ کے حضور سر بسجود ہیں۔ یہ پاس جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے۔ لیکن حضور سر نہیں اٹھایا۔ اللہ کے حضور اپنے دکھڑے بیان کر رہے ہیں۔ اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کے حضور سر بسجود ہے۔ انہوں نے پھر کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اور انہیں بے چینی ہے کہ بتاؤں کہ حوصلہ رکھو میں تمہارا بدلہ لے لیا، لیکن حضور سر نہیں اٹھا رہے۔ تیسری مرتبہ پھر آواز دی تو حضور نے سر اٹھایا، آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی، تو برجستہ کہا بھتیجے میں تمہارا بدلہ لے لیے۔ میرے حضور نے فرمایا چچا مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ یہ حیرت زدہ ہو گئے کہ اتنا بڑا کام، اس وقت مکے کا اتنا بڑا سورما، اور میں اس سے ٹکرا کے آیا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ قسمت اچھی تھی۔ بولے بھتیجے تم کیسے خوش ہوتے ہو؟ کہا جس رب کو میں مانتا ہوں اس کو تم بھی مان لو۔ تو امیر حمزہ کی قسمت اچھی تھی تو آگے بڑھے اور اسلام قبول کر لیا۔ 38 لوگ پہلے مسلمان تھے، یہ 39 میں مسلمان ہو گئے۔ بس ان کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے تسکین قلب کا ساما ہوا۔ حضور کی آنکھوں میں امٹتے ہوئے آنسو، آگے بڑھے، کعبے کو غلاف کو پکڑا، کہا اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بعمر ابن الخطاب اور بعمر ابن حشام۔ اے اللہ ایک شیر دیا ہے، ایک شیر اور دے دے، اب تیری مرضی، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ اگرچہ اس نے میرے اوپر پتھر برسائے ہیں، مجھے زخمی کیا ہے، لیکن اگر دین کی تقویت اس سے ہو سکتی ہے تو مالک مجھے کوئی غصہ نہیں۔ چاہے عمر بن حشام، یہ ابو جہل کا نام ہے، مجھے چاہے ابو عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، ایک شیر دے دیا، ایک شیر اور عطا کر دے۔ حضور کعبہ کے غلاف سے لپٹ کے اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ 39 لوگ اسلام لا چکے ہیں، 40ویں کا انتظار ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دعائیں ہیں، حضور کی التجائیں ہیں۔ ادھر یہ خبر پورے مکے میں پھیل جاتی ہے کہ حمزہ بھی ایمان لے آئے۔ کفار پر سراسیمگی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ 2-4 لوگ ہیں، 10-15-20 لوگ جمع ہو جائیں گے،
اور اس طرح کے لوگ بھی اگر ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو ان کا راستہ نہیں روکا جا سکے گا۔ وہ سر جوڑ کے سوچنے لگے، ابو جہل کو کوسنے دینے لگے، اس نے کیوں یہ ظلم کیا کہ اس کا نتیجہ یہ پھر ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، اس کے لیے کوئی تدبیر کرنی چاہیے، اس کے لیے کوئی حکمت سوچنی چاہیے۔ 26 سال کا نوجوان ہے، خطاب کا بیٹا ہے، نام عمر ہے، اپنے گھر کے اندر پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ اگر یوں ہی اسلام پھیلتا رہا تو ہمارے بتوں کے خلاف اٹھنے والا یہ نظم اتنا پھیل جائے گا کہ روکنا مشکل ہو جائے گا، آباء و اجداد کی کہانیاں ختم ہو جائیں گی، یہ ایک نیا دین ایسے پنپتا رہا تو پھر اس کو روکا نہیں جا سکے گا، کون روکے؟ دل میں خیال آیا اس کا ایک ہی حل ہے کہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے، لیکن یہ اتنا بڑا کام کون کرے؟ سوچا خود کروں گا۔ اٹھتی جوانی اور یہ پہلوانی کا زمانہ تھا عمر بن خطاب کا، اعضاء میں توانائی، طبیعت میں جوش، تلوار حمائل کی۔ دوپہر کے وقت خیال آیا تو کڑکتی دوپہر میں چل پڑے۔ سنسان گلیاں ہیں، سخت گرمی ہے، لوگ دیواروں سے لگ کے چلتے ہیں اگر کوئی کسی کو کسی مجبوری کے تحت کہیں جانا بھی پڑے، لیکن یہ مست ہاتھی کی طرح اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گھر سے نکل پڑتے ہیں، اور اس انداز سے تلوار حمائل کیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ نعیم بن عبداللہ آگے سے آ رہے تھے، آنکھوں میں اترا ہوا نشہ دیکھا، کہانی سمجھ گئے، یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابھی ایمان ظاہر نہیں کیا۔ کہا عمر کدھر کے ارادے ہیں؟ کہا بانی اسلام کا چراغ بجھانے جا رہا ہوں، یہ روز روز کی کہانی ختم کرنے جا رہا ہوں، آج حمزہ ایمان لائے ہیں، کل کوئی اور آ جائے گا، پھر اس تحریک کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ نعیم بن عبداللہ مسکرا کے بولے گھر کی خبر لی ہے؟ کہا کیا ہوا میرے گھر کو؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی اس محمد کی غلام بن گئی ہے، تمہارا بہنوئی سعید بن زید بھی اس کا نوکر بن گیا ہے۔ بس بپھر گئے، وہ جو غصہ تھا وہ ادھر منتقل ہو گیا، بہن کے گھر کا رخ کیا۔ جب دروازے پہ پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، جو کہا گیا تھا، جو سنا تھا، اس کا یقین پیدا ہو گیا، زور زور سے دروازے کو کھٹکھٹانے لگے۔ بہن نے دیکھا کہ بھائی ہے، جو قرآن پڑھ رہا تھا اس کو چھپا دیا اور خود دروازہ کھولا، بس پیٹنا شروع کر دیا، مار مار کے سر پھوڑ دیا، خون بہ رہا ہے۔ جب سر پھٹ گیا تو فاطمہ بنت خطاب بولی عمر تم خطاب کے بیٹے ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، سن لو محمد کا دامن نہیں چھوڑو، جو کرنا ہے کرو۔ جب یہ تیور دیکھے تو عمر کی حیرت انتہا کو چھو گئی، یہ کون سی قوت ہے جس نے ایک عورت کے اندر یہ جذبے رکھ دیے؟ کہا اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا تم ناپاک ہو، تمہیں نہیں دوں گی۔ کہا کیسے دو گی؟ کہا پہلے غسل کرو۔ عمر غسل کر رہا ہے، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ عمر غسل کر رہے ہیں، غسل کر کے باہر آئے تو بہن قرآن لے آئی، وہ کھجور کی چھالیں، وہ چمڑے کے اوپر لکھا ہوا قرآن سامنے رکھ دیا۔ عمر پڑھ رہے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے 14ویں کے چاند محبوب، قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جائے، محبوب رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں، کرم نوازیاں ہونے والی ہیں۔ عمر پڑھتے گئے، آنکھوں کے بندن ٹوٹ گئے، آنسو آنے لگے، ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، عمر رو رہے ہیں، بدن کانپ رہا ہے۔ آئے کس ارادے سے تھے، اب حالت کیا ہوئی جا رہی ہے۔ اپنی بہن سے کہا، بہنوئی سے کہا جس در کے تم غلام ہوئے ہو کبھی میں بھی اس در کا غلام نہیں ہو سکتا؟ عمر کی کہیں عمر نہ برباد ہو جائے، مجھے اس چوکھٹ پہ لے چلو۔ کہا چلو ہم اس دہلیز پہ لے چلتے ہیں۔ تلوار اسی طرح حمائل کی ہوئی ہے، حضور دار ارقم میں ہے، یہ اسلام کی پہلی درسگاہ ہے، حضرت ارقم کا گھر۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی، یہاں چھپ کر کے دین سیکھتے ہیں۔ حضور بھی وہاں تشریف فرما تھے، باقی اصحاب بھی وہاں تشریف فرما تھے، حضرت میرے حمزہ بھی وہاں تھے۔
दरवाजे की दर्जों से देखा कि उमर आ रहे हैं, तलवार भी हमाइल की हुई। सहाबा ने कहा उमर आ रहे हैं। अमीर हमजा ने कहा कोई परवाह नहीं, आने दो, अच्छा इरादा हुआ तो खुश आमदेद कहेंगे, इरादा अच्छा ना हुआ उसकी तलवार से गर्दन काटूंगा। अल्लाह अकबर। जब दरवाजा खोला तो दो सहाबा ने बाजुओं से पकड़ लिया, कंधों से। हुजूर ने फरमाया कंधे छोड़ दो, कंधे छोड़ दिए गए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनके गले के अंदर जो कपड़ा था उसको पकड़ के झटका दिया, अस्लिम उमर, उमर इस्लाम लाओ। अल्लाह अकबर। और साथ हुजूर ने हजरत उमर के दिल पे हाथ रखे, अल्लाह महदे कल्बा, अल्लाह उमर के दिल में हिदायत डाल दे। बस ये जुमला कहने की देर थी और हुजूर का हाथ फिरने की देर थी, अंदर से कुफर धुलता चला गया। और उमर ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। जब ये पढ़ा कलमा तो हुजूर की जुबान से बेसाख्ता निकला अल्लाह अकबर, और सहाबा ने भी अल्लाह अकबर कहा, और इस जोर से कहा कि मक्के की गलियां गूंजने लगी। अब उमर ईमान लाने के बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर होके अर्ज करते हैं, हुजूर क्या हम हक पे नहीं हैं? फरमाया हम हक पे हैं। क्या अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है? फरमाया अल्लाह का दीन सच्चा है। कहा कि आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? फरमाया मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं। तो फरमाया फिर हम छुप के नमाज क्यों पढ़ें? कहा कि उमर तुम जानते हो हिकमत है, इतने जो है वो हमारी तादाद नहीं और कुफार का जोर और जुल्म और सितम। अर्ज की हुजूर हम काबतुल्लाह में जाके नमाज पढ़ेंगे। मुसलमानों की दो सफ़ें बन गई, एक सफ़ की क़यादत अमीर हमजा कर रहे हैं, एक सफ़ की क़यादत हज़रत फ़ारूक आज़म कर रहे हैं, दरमियान में हुजूर चल रहे हैं। और रिवायात में आता है हज़रत उमर चलते जाते हैं और साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते चले जा रहे हैं। और फिर जाके वहां पहुंचे तो वहां जो सनादीद कुरैश थे उन पर सख्ता तारी हो गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए तो आपने एक एक काफिर के घर के दरवाजे पे खड़े होके कहा, जब कोई भी शख्स मुसलमान होता तो कुफार उसको मारते, जोदोकोब करते, जुल्म करते, सितम करते, घसीटते बाजारों में, लेकिन हजरत उमर ईमान लाए तो एक एक शख्स के दरवाजे पर खड़े होकर के कहा कि तुम कमजोरों को मारते थे, मैं तुम्हें बताने आया हूं मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया। बल्कि आपने ऐलान किया जिसने अपनी बीवी को, बेवा और बच्चों को यतीम करवाना हो और अपने माँ बाप की कमर को झुकाना हो वो उमर के मुकाबले में आए। अल्लाह अकबर। जुनैरा नामी एक खातून थी, बहुत कमजोर। रावी कहता है कि उसकी हड्डियों में गोदा नहीं था, इश्क रसूल था। और उसका जालिम आका उसको मारता है, और जब मार मार के थक जाता है उधर से उमर आ रहे हैं, ये इस्लाम लाने के पहले की कहानी है। तो उधर से उमर आ रहे हैं तो उसने कहा उमर तुम जवान आदमी हो तो ये छोड़ती नहीं है अपने नबी का नाम, जरा तुम आओ। तो उमर कोड़ा पकड़ लेते हैं, उसे मारते हैं, मारते मारते थक जाते हैं तो पानी पीने लगते हैं। तो कहते हैं मुझे तेरे पे तरस नहीं आया लेकिन मैं जरा पानी पीने लगा हूं। और फिर गले के अंदर कप डाल करके कोड़ा और उसकी रस्सी को बल देते हैं और उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और कहते हैं बुला अपने नबी को जो तेरी आंखों की बेनाई वापस करे। अल्लाह अकबर। तो उसने आसमान की तरफ मुंह करके कहा मालिक मैं कभी भी आंखों की बेनाई ना मांगती, लेकिन अब तेरे नबी की इज्जत का सवाल है। आंखों की बेनाई वापस हो जाती है। जुनैरा को बड़ा मारा। आज उमर गलियों में आंखों में आंसू हैं और अजीब दिले बेताब है और कहते हैं आओ भाई मैं हुजूर का गुलाम बन गया हूं, तुम्हें बताने आया हूं। जुनैरा ने मोड़ काटा तो आगे उमर ये आवाज दे रहे थे। जुनैरा एक कोने पे खड़े होकर रो के कहती है उमर तुम तो बड़े उस दिन जोशो गजब में थे और तुम मारते हुए थकते नहीं थे। तो उमर ने कहा जुनैरा उस दिन मैंने देखा नहीं था, अब मैं मोहम्मद अरबी को देख आया हूं। जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या हो ते बोल दे नहीं, जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर का ईमान लाना मुसलमानों के लिए इज्जत का सबब था। उनका हिजरत करना मुसलमानों की नुसरत थी और उनकी खिलाफत मुसलमानों के लिए रहमत थी।
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میری عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو. میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک جگہ ایک سمت سے آ رہا ہو، ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو، عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا، طبیعت کے اندر جو سختی تھی، وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی. اور آپ نے وہی سختی، وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا، اب کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود رہا. لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نرم تھے، اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں، اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی. صرف فاسقوں، فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی تمہارے لیے نرم ہوں. سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی ہے. صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا. ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا. فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں. آسمانوں کے وزیر ابو جو ہے وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کام لیا، مختصر دور خلافت کے اندر 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت فرمائی ہے. لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مکران تک، بلوچستان کا حصہ ہے، یہاں تک آپ کے سلطنت کی حدود وسیع ہوئی. ادھر آرمینیا تک جا پہنچے، حمص فتح کیا، قادسیہ، یرموک. آپ ذرا دیکھیے کہ کہاں تک آپ کی فوجوں کے گھوڑے دوڑتے رہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو توانائی، عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی. اللہ اکبر. جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے، اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، زمین بھی مانتی تھی، جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی اور دریا بھی ان کا حکم مانا کرتے تھے. مصر کے اندر رسم بد جاری تھی، یہ رسم بد جاری تھی کہ سال کے بعد 1-2 شیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی بھینٹ چڑھایا جاتا، اس کی قربانی دی جاتی، اس کا خون بہتا تو دریا چلتا. جب اسلام مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خشک سالی ہے، لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہے، تو حضرت کیا کیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قاصد آ کے پیغام دیتا ہے تو کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اور قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو. قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا. دریا حکم مانتے ہیں، آگ نکلتی ہے. لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، حضرت لاوا پھوٹا ہے، آگ نکل رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ فائر بریگیڈ تو زمانے میں تھی نہیں. عمر نے اپنی قمیض اتاری، جس قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے، کہا یہ قمیض لے جاؤ، جدھر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا، آگ پیچھے بھاگ جائے گی. زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ دہرا مارتے ہیں، زمین رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو یہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ
کہ جن کے انصاف کی وجہ سے، جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات اور اس کی برکات کا نزول ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ آبرومند حکومت دی۔ کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر! فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ جب اتنے علاقے فتح ہو گئے تو ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے، تو کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل سے بکریاں گزری ہیں، تو پل کے اندر شکستگی تھی، ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان میں کچھ، اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہیں اس کا حساب نہ لیا جائے، کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے۔ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے۔ آپ دن کو گھر میں بیٹھتے ہیں، دربار خلافت میں بیٹھتے ہیں، اور آپ کا دربار خلافت کیا ہے؟ کوئی عالی نصب محل نہیں ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، وہاں بیٹھ کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ باہر سے سفیر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے، مسلمانوں کے حکمران کے دارالامارہ میں محل میں جانا ہے، تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ کہا کہاں ہے تمہارا امیر؟ کہا مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کی اونٹوں کی دیکھ بھالی کر رہا ہوگا، ان کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا۔ وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے، اللہ اکبر! وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے، تجھے کچی اینٹ پہ بھی نیند آ گئی۔ ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا، اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان امور سلطنت نبھائے۔ آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے، لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے، اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے، عمر مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے۔ کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر! وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے، ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی آبرو کا پہرا دیتے۔ راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے، چکر لگاتے، دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ اللہ اکبر! ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے قریب سے گزرے، گھر سے دھواں نکل رہا تھا، سوچا کوئی مہمان ہوگا، گزر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ اس گلی سے گزر ہوا تو پھر دھواں نکل رہا تھا، پھر گزر گئے۔ 2 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ ادھر سے گزران ہوا تو پھر دھواں نکل رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر ہے، ابھی تک گھر سے دھواں نکل رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے خاتون کی آواز آئی، اس وقت کون ہے؟ کہا ایک مسافر ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے گھر سے دھواں کیوں نکل رہا ہے رات کے اس پہر؟ کہا تمہیں اس سے کیا غرض؟ کہا نہیں مجھے تشویش ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ کھانے کے لیے گھر کچھ نہیں ہے، بچے ضد کر رہے ہیں، ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے میں نیچے سے آگ دیے جا رہی ہوں، بچوں کہتی ہوں تھوڑی دیر ہے تھوڑی دیر ہے، کہ بچے تھک کے سو جائیں گے انتظار کر کر کے، تو کچھ ہو تو پکے، اور بچے ہیں بھوک سے، شدت بھوک کی وجہ سے سو بھی نہیں رہے، اور میں یہاں بیٹھے عمر کی جان رو رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، گھی کا کنستر اٹھایا، آٹے کی بوری لی اور ساز و سامان لیا۔ خادم تھا آپ کا اسلم بیت المال میں، اس نے حضرت یہ سب کچھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہا حشر کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ کہا نہیں وہ تو آپ کو اٹھانا ہوگا۔ کہا عمر کو آج خود ہی اٹھانے تو، اور اٹھا کے ان کے گھر آئے، اور گھر آ کے ان کو سب کچھ دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب کھانا تیار ہوا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب آگ جلا رہی تھی تو عمر جھک کے چولہے میں پھونکے مار رہے تھے۔ اللہ اکبر! اس خاتون کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، یہ کوئی اجنبی مسافر ہے، میری مدد کر رہا ہے۔ پھر بچے جو ہے وہ جب کھانا کھا کے خوش ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا اور کہا عمر
جس طرح تو نے بچوں کو رلایا ہے آج ان بچوں کو ہنساؤ بھی۔ تو بچے بیٹھے ہیں تو عمر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، جس طرح بچوں کو کھلانے کے لیے جو ہے وہ گھٹنوں کے بل اور ہاتھوں کے بل لوگ چلتے ہیں، حضرت عمر یوں چلتے ہیں اور وہ بچے مسکراتے ہیں۔ جب بچے ہنسنے لگے کھانا کھا چکے، عمر اس خاتون سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں بہن دیکھ عمر کی بڑی مجبوریاں ہیں، فسطاط، یرموک، کہاں کہاں آرمینیا، کہاں کہاں سرحدوں پہ محاذ پہ لوگ موجود ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنی، امور خلافت، کیا کیا معاملے ہیں، تنہا اکیلے بیچارے کی جان ہے، وہ نہیں خیال کر سکا، چل تو اسے معاف کر دے۔ وہ بہن کہتی ہے تو اتنی ہمدردی کیوں کرتے عمر کی؟ نہیں میں عمر کو معاف نہیں کروں، کل قیامت کے دن میں اللہ کے حضور عمر کا گریبان پکڑوں گی۔ تو دوسرے علاقے فتح کرتا تھا میری خبر ہی نہیں تھی؟ اللہ اکبر۔ جب یہ بات کی تو عمر چیخیں مار کے رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بہن یہ تمہارے سامنے ہی تو عمر کھڑا ہے، یہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ راشد، دوسرے خلیفہ، 10 سال 6 ماہ اور 4 دن آپ نے خلافت کی۔ اور تاریخ کہتی ہے اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال اور مل جاتے، یا مغربی مفکرین کہتے ہیں کہ اگر کائنات کو ایک عمر اور مل جاتا پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی، کہیں کفر باقی نہ بچتا۔ لیکن بد باطن لولو فیروز نامی ایک مجوسی غلام نے نماز فجر پڑھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا، زہر میں بجھا ہوا خنجر آپ کے جسم میں سرایت کر دیا۔ آپ وہاں سے اٹھا کے گھر لائے گئے اور 4 دن تک مسلسل آپ اس اذیت اور تکلیف میں رہے۔ جب آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی قربت میں مجھے جگہ دے دی جائے، ہو سکتا ہے میں امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ ہوں تو اس وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو، جب میں فوت ہو جاؤں تو ظاہر خلیفہ نہیں رہوں گا، تو پھر جا کے ان کو دوبارہ کہنا کہ میرے باپ کا پیغام ہے، اگر وہ اجازت دیں تو مجھے حضور کی قربت میں دفن کر دینا، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا۔ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے صاحبزادے ابن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، کہا کہ میرے باپ کا سلام ہے آپ کے نام، انہوں نے آپ کو زندگی میں کہا تھا کہ حجرہ انور میں سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ 2 گز جگہ مجھے بھی نصیب ہو جائے، تو آپ نے اجازت دے دی تھی۔ تو میرے والد گرامی نے فوت ہوتے ہوئے کہا کہ دوبارہ ام المومنین کے پاس جانا اور دوبارہ پوچھنا۔ اس وقت تو میں امیر المومنین تھا، ہو سکتا ہے وعدہ کر لیا ہو، لیکن اب اگر آپ اجازت دیں تو یہاں ہم قبر ان کے لیے کھود لیں، ورنہ ہم جنت البقیع میں دفن کر دیں۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی اور فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر نے اسلام کے لیے خدمت اتنی کی ہے کہ میں نے خود ترجیح دی ہے، اس لیے میں اجازت دیتی ہوں کہ یہاں عمر کو دفن کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا۔ یہ قبر میرے حضور کی ہے، 7 حضرت صدیق اکبر ہیں، 7 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، جے شک ہووی تے چل مدینے، ویخ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ حضور نے فرمایا، ایک دن مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے اور کچھ لوگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، حضور نے دائیں ہاتھ سے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا تھا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا، اور جب لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیں یاراں دا۔ تو میرے حضور نے فرمایا جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی ضرور کیا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں، باقی صحابی مرید ہیں، حضرت عمر میرے حضور کی مراد ہیں۔
اللہ سے مانگ کر کے لیا ہے اللہ عمر بن خطاب عطا کرتے، اور پھر اللہ نے عمر کی صورت میں اسلام کو وہ عظیم تحفہ دیا جس سے اسلام کی عزت بڑھی اور شان و شوکت میں اضافہ ہوا، اور اسلام کے جھنڈے چار داغ عالم کے اندر لگ گئے۔ اللہ مجھے آپ کو حضرت عمر کے نقوش پاک کی برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو ان کے نقوش پاک کو خزرہ بناتے ہوئے اسلامی سلطنت کے خد و خال واضح کرنے کی توفیقات سے مالا مال کرے۔ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک 10 محرم کو ہی ہے، اور 12 بجے سے لے کے نماز عصر تک ہر سال ہم 10 محرم کا اجتماع کرتے ہیں۔